ترتیب سے بہتی ہے تیزی کے ساتھ. شارحین شرح لکھتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف توبہ کے لیے جلدی کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کی پکڑ لیتی ہے. اور ایک معنی یہ ہے رجب کا کہ مطہر ہو جاتا ہے بندہ. رجب کا معنی کیا ہے؟ مطہر، پاک کرنے والا. بندہ نیکیاں کرتا ہے اللہ 2 گنا ثواب عطا کرتا ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ بندے کو صاف کر دیتا ہے. اور چوتھا معنی رجب کا یہ ہے کہ رجب جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے. جنت کے اندر کیا ہے جی؟ نہر کا نام ہے. اب شارحین امام بیہقی اور سارے شارحین لکھتے ہیں کہ جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اس ماہ عظیم کے اندر 1 روزہ رکھے گا. کتنے روزے؟ 1 روزہ. اللہ کی رضا کے لیے کتنے روزے؟ 1 روزہ. اللہ اسے جنت کی نہر رجب سے سیراب کرے گا. 1 روزہ جو اس کی رضا کے لیے رکھے گا اللہ اسے اس جنتی نہر سے سیراب کرے گا. جو بندہ اس ماہ عظیم کے اندر 7 روزے رکھے اللہ اس پر اپنی جہنم کے سارے دروازے بند کر دے گا. اور جو بندہ اس ماہ عظیم کے اندر 8 روزے رکھے گا. کتنے روزے؟ 8. ابھی دن چھوٹے ہو گئے ماشاءاللہ. رب کی طرف پڑھو، اس کی طرف رجوع کرو. جو کتنے روزے رکھے گا؟ 8. اللہ اس پر اپنی رحمت کی جنت کے 8 دروازے کھول دے. اور جو بندہ رکھے گا روزے 10. کتنے روزے؟ 10. کتنے روزے جی؟ 10 روزے اس ماہ عظیم کے اندر رکھے گا. 10ویں روزے کی افطاری بندہ کرے گا. اب اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. ایک تو ہوتا ہے نا گناہ معاف ہو گئی برکت صاف ہو گیا. اللہ نے ایک اور کیٹیگری کر دی، ایک اور وظیفہ، ایک اور شان اپنے بندے کو دے. بندے نے روزے رکھے کتنے کی؟ 10. افطاری کی 10ویں روزے کی. اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ نیکیوں میں بدل دے. نہ تو یہ ہے کہ معاف ہو جائے ورقہ صاف ہو گیا، نہیں، ورقہ بھی صاف ہو جائے گا. اور گناہ کتنے ہوں گے؟ اگر 1000 ہیں تو نیکیاں کتنی ملے گی؟ 2000، کیونکہ ڈبل ثواب ملے گا. اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے اللہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا. اب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم بدلنا نہیں چاہتے. ہم مسجد میں آتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں کس سے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بڑی تعظیم والا ہے، بڑی برکت والا ہے، بڑا اعظم ہے، سب سے بڑا ہے. وہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. اور صدائیں لگاتے ہیں اس کی تعظیم کی، رفعتوں کی، شانوں کی، برکتوں کی. اب یہ بتاؤ کہ یہ حکم صرف مسجد کے اندر ہی لاگو ہے یا اللہ کی تعظیم مسجد کے باہر بھی ہے؟ مسجد کے باہر بھی لاگو ہے. اگر مسجد کے باہر بھی اللہ کی تعظیم لاگو ہے تو جتنی محبت سے یہاں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے اتنی محبتوں سے باہر بھی اسی محبت پر پہرا دیا، اسی محبت پر پہرا دیا کر. اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے تو برداشت کیا کر، معافیاں کر دیا کر. کیوں؟ معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ. معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے. اب یہودی کیا کرتے تھے؟ وہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے. کیوں غسل دیتے؟ کہ اس کو ہم نے عیسائی بنا دیا. آج جب جوان ہوتا تو پھر زرد رنگ کا جو ہے اس کو پانی کے ساتھ غسل دیتے. کیوں؟ ہم نے اسے پکا عیسائی بنا دیا ہے. اب صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرضی پیش کی، یا رسول اللہ عیسائی کو زرد رنگ کے پانی سے
غسل دیتے ہیں، ہم کون سے پانی سے غسل دیں کہ بندہ اسلام کی طرف آئے؟ اب یہ سارا رنگ خدا بھی دیکھ رہا تھا۔ کون دیکھ رہا تھا؟ خدا بھی دیکھ رہا تھا، اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا ہے۔ فرشتے پینسل قلم لے کر مسجد کی دروازوں کے باہر کھڑے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں بھی آ گیا، فلاں بن فلاں بھی آ گیا۔ روز مسجد کی ممبروں سے اعلان ہوتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں جلدی آئے جمعے والے دن خطبے بھی سنے اور بعد نصیحت بھی سنے اور محبت کے ساتھ بیٹھے، کوئی مسجد کی تعظیم کے خلاف بات نہ کرے، اللہ ہر قدم کے بدلے اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت آتے ہیں، امام صاحب چھوڑ دیں گے جب ممبر تو ہم مسجد میں جائیں گے، کیوں ان کی اتنی باتیں ہم نے سننی ہیں؟ آج ہمارا یہ حال ہو گیا اور ہم مسجد کے اندر تو ہر وقت اللہ کی تعظیم کے پابند ہیں، تو مسجد کے باہر بھی ہم اللہ کی تعظیم کے پابند ہیں، اللہ کے ادب کے پابند ہیں۔ نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اس ماہ عظیم کے اندر بھی ایک سلسلہ ہے، ایک نسبت ہے، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ سید ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ سید ہیں۔ نابینا بندہ تھا، کہا امام حسین کا بیٹا ہوں، امام زین العابدین کا بیٹا ہوں اور امام علی مقام کا پوتا ہوں۔ بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں نا، ہمیں ہر چیز ہتھیلی پر ایسے جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس بندے نے کہا اگر امام حسین کا پوتا ہے اور جد اعلیٰ تیرا علی ہے اور نانا نبی ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں دعا مانگ کے اللہ مجھے آنکھیں عطا کر، اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ اب امام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہ نے آنکھیں عطا کی۔ اب اندھے کو آنکھیں مل جائیں تو وہ کتنا خوش ہوگا، اندھا خوش ہو رہا ہے۔ امام محمد بن باقر رو رہے ہیں، روتے روتے ہچکی پڑ گئی ہے۔ اندھے نے پوچھا